العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حاضرین محترم، سورہ احزاب شریف کی آیت نمبر 33 میں نے آپ کے سامنے اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا، بلکہ ابھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، فرمایا کہ اہل اسلام کی ساری خواتین تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اہل اسلام کی خواتین تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جاہلیت، پہلی جو جاہلیت تھی اس جیسی بناؤ سنگھار نہ کرو، ہاں جی، اپنی بناوٹ جو ہے وہ ظاہر نہ کرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھتی رہو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتی رہو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتی رہو۔ یہ جی عورت کو اسلام نے جو کام ذمہ لگائے ہیں، یہ بظاہر یہ خطاب جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو ہے، لیکن اہل اسلام کی تمام خواتین جو ہیں وہ ساری کی ساری اس کی مخاطب ہیں، بالطبع مخاطب ہیں۔ تمام اہل اسلام کی خواتین کو اس کے تحت جو رکھا گیا ہے۔ تمام اہل اسلام کی خواتین کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں۔ یار اور محترم بھائیو، اس آیت مبارکہ نے واضح کر دیا کہ عورت جو ہے بلا اجازت شرعی، بلا حاجت شرعی صحیح گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ عورت گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب ہم بیان کرتے ہیں لوگوں مسلمانوں کی جو بہنیں بیٹیاں ہیں وہ بھی ہماری بہنیں بیٹی ہیں، ہم ان کی عزت کا خیال کرتے ہوئے جب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ بھی عورتیں جو ہیں، لڑکیاں جو ہیں، انہیں گھر سے باہر بھیجنا، یونیورسٹی میں بھیجنا، کالج میں بھیجنا جائز نہیں ہے۔ کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ دکے نوسی ذہن کے ہیں، اگر لڑکی نہیں جائے گی تو پھر تو مسلمانوں کی لڑکیاں نہیں پڑھیں گی، ڈاکٹر نہیں بنیں گی، تو پھر مردوں سے علاج کروانا پڑے گا۔ میں نے کہا جس لڑکی نے مرد سے پڑھا ہے، جو لڑکی مرد سے علاج نہیں کروا سکتی وہ مرد سے پڑھ کیسے سکتی ہے؟ تقویٰ تمہارا بھی بڑا عجیب ہے ویسے، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ رسول اللہ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں، مومنوں کی ماں ہیں۔ بتائیں یار، مومنوں کی ماں ہو، کسی بندے کو ہمت ہو سکتی ہے اس کی طرف نگاہ اٹھایا جائے؟ آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ گھر میں تھیں۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کیا باقی جو ہیں خواتین اپنے شوہروں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ حج پہ چلی جاتی ہیں، عمرے پہ چلی جاتی ہیں، آپ بھی جائیں، آپ کیوں گھر بیٹھی رہتی ہیں؟ آقا علیہ السلام کی ان زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا میں نے ایک بار حج کر لیا ہے، میرے رب کا حکم تھا کہ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، وہ میں نے رب کا فرض پورا کر لیا ہے، اب میرے رب کا مجھے حکم یہ ہے کہ میں گھر میں رہوں۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کے انہوں نے بتایا کہ میرے رب کا حکم مجھے یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں رہوں۔ پیارے محترم بھائیوں، یہیں جو مولوی بیٹھے ہیں نا، مسند پر بیٹھ کے فتویٰ نویسی کر رہے ہیں، یا پھر پیر بیٹھا ہے گدی نشین بن کر، ان سے بندہ یہی پوچھے جناب مسلمانوں کی عورت جو ہے، بہن بیٹی، وہ مسجد جا کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ وہ فوراً کہیں گے جی نہیں جا سکتی، کیونکہ حالات ٹھیک نہیں رہے، اس لیے عورت کا مسجد جانا جائز نہیں ہے۔ اچھا، انہیں کہیں جی جو عورت رب کی نماز پڑھنے کے لیے رب کے گھر میں رب کے بلاوے پر مسجد نہیں جا سکتی، وہ عورت انگریز کے بلاوے پر انگریز کے ادارے میں ہندو، سکھ، یہودی اور یہودیوں کے پیروکار ماسٹر کے پاس کیسے جا سکتی ہے؟ اور پھر تین مہینے کے لیے جناب ہاسٹل میں ہی پڑی رہی آپ کی بیٹی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شریعت مبارکہ میں کہیں کوئی اس کی نظیر ملتی ہے یہ جائز ہو جائے؟ جو عورت مسجد آ کے نماز نہیں پڑھ سکتی یار جماعت کے ساتھ، رب کا حکم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن کے وہ نہیں آ سکتی مسجد میں، وہ عورت یونیورسٹی میں کیسے جا سکتی ہے بھلا بتائیں یار؟ یہ میں مولوی سارے سمجھا دیں مل کے بیٹھ کے کہ جناب ادھر نہیں آ سکتی ادھر کیوں جا سکتی ہے؟
اور کس بندے کو پتہ نہیں ہے یہ. اب تو خیر ویسے معاشرہ جو ہے ہمارا ترقی کر چکا ہے. میں آپ کو سن 2002 سے بھی پہلے کی بات بتاتا ہوں. حاصل پور میں تھا، وہاں پہ ایک کالج کے اندر انہوں نے نا پہلے کہا کہ سرکاری ٹیم آنے والی تھی، انہوں نے صرف لڑکیوں کو ہی دیکھنا تھا کون کون شادی سے پہلے جو ہے وہ کچھ دیکھ بیٹھی ہے دنیا کا ہیں. وہ کہتے 80% سے زیادہ لڑکیاں غائب ہو گئیں، آئی نہیں، دوسرے دن آئی نہیں، کالج نہیں پہنچی. تو کیا مطلب بنتا ہے اس کا؟ وہ باقی جو 20% تھیں انہیں دیکھا ہی نہیں. پھر انہوں نے کہا نتیجہ سامنے آ گیا ہے کہ نہیں سمجھے آپ بھائی. تو اب اس وقت یہ حال تھا سن 2002 کا، تو آج تو ہم پھر 2022 میں پورے 20 سال بعد کی بات کر رہا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. حالات کہاں سے کہاں تک. بھائی امام غزالی رحمہ اللہ اپنے دور کی بات فرما رہے. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرد پر اگر مسجد میں جا کر نماز پڑھنا واجب نہ ہوتا تو میں مرد کو کہتا عورتیں خراب ہو گئی ہیں، مرد گھر میں نماز پڑھ لے، مرد گھر میں نماز پڑھ لے، مرد گھر سے باہر نہ آئے، وہیں پہ نماز پڑھ لے. بتائیں پھر. حضرت میاں شیر محمد رحمہ اللہ نا شیر ربانی، آپ بڑے بزرگ تھے، فرنگی تہذیب کے بڑے خلاف تھے. ہاں کسی کو دیکھتے نا انگریزی بولنے والا ہے آپ چڑھائی کر دیتے تھے اس پہ، بہت زیادہ طبیعت صاف کرتے تھے ان کی. حضرت میاں شیر محمد رحمہ اللہ جو ہیں، آپ چھوٹے سے تھے بالکل، 4-5 سال عمر ہے آپ کی، آپ نے برقع پہن کے جا رہے ہیں گلی میں. گھر کسی خاتون کا ہوگا برقع، مائی صاحبہ کا، وہ برقع پہن لیا اور گلی میں جا رہے ہیں. تو مائیاں جو ہے نا خواتین، وہ گاؤں کی آپ کو پتہ ہے کارنر میٹنگ کرتی ہیں، جیسے بجلی چلے گی فوراً عورتیں باہر گلی کے اندر بیٹھی ہوئی جناب، بال کھلے ہوئے ایسے جناب جیسے حاجی بشیر جناب تازہ تازہ نہا کے آئے بیٹھا ہو. بھی تجھے خیر ہے، تجھے کیا ہوا ہے؟ وہ جو گرمی بہت ہے جی. میں نے کہا گرمی مرتی ہے، تو گھر نہیں بیٹھ سکتی؟ تو ایسی بد دماغ ہے، 1 منٹ سے پہلے ساری باہر آ جائیں گی. مرد بیچارہ شرم کے مارا چھپتا پھرتا ہے، وہ سر عام بیٹھی ہے ڈالر نکال کے. میاں شیر محمد رحمہ اللہ جو ہیں، آپ اپنے زمانے کی بات، 4-5 سال عمر ہے میاں شیر محمد رحمہ اللہ کی، آپ کسی خاتون کا برقع پہن کے نہ باہر آ گئے، ایسے گلی میں جا رہے ہیں. تو مائیوں نے، خواتین جو تھی وہ پہچان گئی یہ تو شیر محمد ہے، انہوں نے روک لیا میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کو. روک کے وہ کہنے لگیں کہ شیر محمد یہ برقع تو نے کیوں پہن لیا ہے؟ اس نے کہا جب میرے شہر کی خواتین برقع نہیں پہنتی پھر مجھے پہننا پڑے گا. ہاں جی. میاں شیر محمد رحمہ اللہ کی یہ بات سن کے نا جی وہاں کی ساری خواتین برقع پہننے لگیں. تو آج بتائیں نا پھر، آج جو ہماری خواتین جو برقع پہنتی ہیں نا، جو آج کل برقعے نئے آ گئے ہیں، وہ برقع بھی دعوت نظارہ دیتا ہے، پھول بوٹے بنے ہوئے ایسے ایسے. حضرت عمر فرماتے ہیں عورتوں کو زیادہ سونے کپڑے نہ لے کے دو، یہ باہر چلنے کی شوقین ہو جائیں گی. پھر ہم نے برقعے وہ لے کے دیے ہیں کہ باہر نکلیں تو دعوت نظارہ دیں لوگوں کو. تو اس لیے بھی عورت کو تو حکم ہی ہے گھر رہنے کا. پھر کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جا کے وہ کئی دنوں تک، کئی مہینوں کے لیے وہاں پڑی ہوئی ہیں. ابا جی وہاں تسبیح پھیر رہے ہیں، بیٹی وہاں بیٹھی ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا. اس پر کیا کہیں یار، بتائیں. آئے معاشرہ، ہمارے لوگ اتنے، ان کی غیرت مر چکی ہے، ان کی بو تک جو ہے نا وہ بند ہو چکی ہے یار. ایک وقت تھا یہ سکھ جو ہے نا، سکھ یہ قصور شہر سے ننگے سر گزرنے لگا تو قصور کے بزرگوں نے پکڑ کے اسے ایسا پھینٹر لگایا. ہمارے گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں، تو بغیرت ننگے سر آ گیا ہمارے علاقے میں. تو بتائیں آج سارے ننگے سر پھرتے ہیں، گھومتے پھرتے. یہ حالات جو ہے نا خود مولویوں کو گھر کے بگڑ گئے ہیں. مولوی خود اپنی بیٹیوں پہ ان کا قابو نہیں رہا، انہوں نے بھی اٹھا کے یونیورسٹی کو دے دی، کالج کو دے دی. افسوس تو اس بات کا ہے اس وقت جتنے بھی مدارس دینیہ ہمارے پاکستان میں موجود ہیں، اللہ اکا دکا مدرسے کے، باقی ہر مدرسے میں یہی کہتے ہیں جی بیٹا پہلے یا 8 پڑھ کے آئے یا 5 پڑھ کے آئے تو پھر مدرسے میں لیں گے. کیا خیال ہے یار؟ بچہ پیدا ہو اسے پہلے کلمہ سکھایا جائے، تو بچہ جو ہے تھوڑا سا بڑا ہو تو وہ پہلے جہاں کلمہ سیکھ لیتا ہے وہاں رسول اللہ کا دین نہیں سیکھ سکتا. یہ کیوں لازم کیا تم نے؟ پہلے انگریز کی گندگی کھا کے آئے، پہلے 8 پڑھ کے آئے یا 5 پڑھ کے آئے، ایسا لازم کیوں کیا؟ ہماری سمجھ سے بالا تر بات ہے. اصل میں وہ کہتے ہیں کہ بچے کی اساس جو ہے نا وہ بن جائے، جی وہ فرنگی تہذیب کو تھوڑا اپنا لے، پھر جا کے مدرسے میں پڑھتا بھی رہے تو پھر اسے ہلا نہیں سکیں گے. بتائیں یار 8 سال بچہ جس معاشرے میں رہے گا، جس بندے کے پاس پڑھتا رہے گا، اس کے نظریات اس میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ وہ فکر اپنائے گا یا نہیں اپنائے گا بچہ؟ تو کتنا خراب کرتے ہیں. یہیں پہ میں پیچھے مسجد میں تھا تو ایک لڑکا گاؤں کا نا رہتا تھا میرے پاس. وہ انجمن یہ عداوت اسلام جسے حمایت اسلام کہتے ہیں،
اس کالج کے اندر پڑھتا تھا وہ لڑکا، وہ کہتا جی آ کے مجھے شام کو بتانے لگا، مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو میں نے پروفیسر کو کہا نماز کا وقت ہو گیا، وہ کہنے لگا یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ نماز سے بھی افضل ہے، یہ تم کام کر رہے ہو نا، یہ پڑھ رہے ہو، یہ نماز سے بھی افضل کام ہے۔ بتائیں بھائی یہ بات ایسے نہیں پہنچ گئی یہاں تک، یہ نوبت ایسے نہیں پہنچی۔ اسلام کا حکم، رب تبارک و تعالیٰ کا حکم یہی ہے، چاہے کوئی بندہ کلمہ پڑھنے والا مانے نہ مانے، رب تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کی عورتوں کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا، اور جن عورتوں کو گھر سے باہر جانے کی اجازت ہے وہ 12 عورتیں بنتی ہیں۔ وہ جس بندے کو زیادہ شوق ہے تو امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ کا فتح باری شریف اٹھا کے دیکھ لے۔ اب دیکھیں جی، ایک اہم مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سورہ احزاب شریف ہے، اس کی آیت نمبر 55 اور 56، 2 آیات مبارکہ۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میں بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اے ایمان والو تم بھی حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کے عموماً مولوی یہ بیان کرتے ہیں کہ 2 چیزیں کسی حال میں رد ہوتی ہی نہیں، 2 چیزیں کسی حال میں رد نہیں ہوتی، ایک تو درود پڑھا ہوا چاہے ریا کے طور پر بھی پڑھے، یہ علماء نے لکھا ہے، یہ علماء نے لکھا ہے کہ ریا کے طور پر دکھانے کے لیے بھی بندہ پڑھ رہا ہے تو اس کا درود بھی رب تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اب دوسری بات جو ہے وہ کہتے ہیں میلاد بندہ جیسے مرضی منائے وہ قبول ہی قبول ہے۔ جب مولوی نے یہ کہا نا کہ میلاد جیسے مرضی منایا جائے تو قوم نے پھر چوری کی بجلی کی کنڈی لگا لی، انہوں نے کہا مولوی صاحب نے خود ہی کہا تھا قبول ہی قبول ہے۔ میں آج ایک بندے کو بتا رہا تھا، تعلق والا میرا، ہمارا ایک رشتہ دار ہے، اس نے میلاد شریف کی محفل رکھی جی، میلاد شریف کی محفل رکھی، اور پیسے اس کے پاس تھے ہی نہیں، عاشق تھا نا، آپ کو پتہ ہے عاشقوں کا بڑا اعتماد ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں مالک فضل فرمائے گا آ جائیں گے کہیں نہ کہیں سے۔ اس نے محفل رکھ دی جی، محفل رکھ کے جو اس نے پھر محفل کے ثمرات لوٹے وہ 100 لوٹے۔ محفل جیسے ختم ہوئی، دیگیں بھی پکائی تھی، 4-5 لوگ چاول کھا رہے ہیں، ادھر سے اس نے 5-7 سائیکل اٹھا کے بیچ دیے۔ جو بندے ظاہری بات ہے انہیں سے نکالنا ہے، اس نے کہاں سے نکالنا ہے جی، کیونکہ ذہن بنا ہوا نا کہ یہ قبول ہی قبول ہے، یہ کیا ہے قبول ہی قبول ہے۔ نعت خان آئے کھڑا ہو کے رسول اللہ کو جھوٹ بول جائے، محفل قبول ہی قبول ہے۔ 2.5 لاکھ روپے محفل کا لے کے نعت خان آتا ہے اور کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہوتا ہے، ان کا منگتا ہوں کہ منگتا نہیں ہونے۔ بتائیں بھائی اس سے بڑھ کر بغیرتی کیا ہوگی یار۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے ایک شاعر نے نا کلام پڑھا اپنا سنانے کے لیے آیا، اور اس میں یہ تھا کہ رات کو نیند ہی نہیں آتی حضور آپ کی وجہ سے۔ اعلیٰ حضرت نے ٹھہرو ذرا بتاؤ ایسا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ پھر میں رسول اللہ کو جھوٹ بولتے ہو شرم نہیں آتی پھر تمہیں؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اور یہاں اب کیا ہوا جی، نعت خان جمع ہو جائیں گے ذلیل کے بچے۔ اب بتائیں تراویح میں کوئی نظر آیا ہمیں؟ آج تک نظر آیا ہو کوئی نعت خان؟ لیکن یہاں محفل رکھ رہے ختم ہی نہیں ہوں گے، اتنے نعت خان ہوں گے۔ میری باری لگا دیں، حاضری لگا دیں، حاضری لگا دیں۔ بندہ پوچھے جو بیچارے سارے بیٹھے ہیں ان کی حاضری کوئی نہیں۔ ایک وہ پیر تھا، دربار تھا اس کا 9 گز دربار تھا۔ کتنے گز کا؟ اور 9 گز کے بڑے بڑے قد کے بابے گزرے ہیں پہلے، آج کل پتہ نہیں کیوں نہیں آتے ایسے۔ تو 9 گز کا بابا، اتنا لمبا چوڑا، لینتھ لمبی اس کی بڑی زور کی۔ تو 9 گز کا بابا، تو ایک نعت خان نے نعت پڑھی تو اسے نا 7 روپے اکٹھے ہوئے، اور نئے پیسے ہوتے تھے نا، وہ 7 روپے انہوں نے رکھے، تو انہوں نے اسے کہا بس کر دو۔ بس کر کے اسٹیج پہ بیٹھ کے اس نے پیسے گنے، 7 روپے تھے۔ کہنے لگا بابا تو مجھے 1 روپے گز بھی نہیں پڑا، بابا خود 9 گز ہے اور مجھے 7 روپے، کم از کم 9 گز تھا تو 9 روپے تو ہوتے کم از کم۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمایا۔ بس ایسا جھوٹ کا بازار گرم ہے، اور جھوٹ بھی رسول اللہ علیہ السلام سے بول رہے ہیں۔ اب بتائیں یار، نعوذ باللہ من ذالک، ہندوستان کو دیکھ لیں آپ، وہاں پہ گلی گلی میں کھڑے ہو کے کمینے جو ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی گستاخیاں کر رہے ہیں، ہندو سر عام بھونک رہے ہیں رسول اللہ علیہ السلام۔ اور جو وسیم رضوی نامی حرامی تھا، ایک ہندو ہوا ہے، پہلے رافضی تھا بغیرت کا بچہ، وہ جناب سر عام بھونک رہا ہے، پریس کانفرنس سے مختلف شہروں میں جا کے کر رہا ہے، اور آقا علیہ السلام کی بے ادبیاں گستاخیاں کر رہا ہے، سیدھا سیدھا بکواس کر رہا ہے آقا علیہ السلام کے خلاف۔ لیکن آج نعت خان کو سن لیں، وہ کہتا ہے جی لگیاں نے موجیں ہوں لائی رکھی سونے۔ بتائیں تیری کون سی موجیں لگی ہوئی ہیں؟ ہمارے ملک پاکستان کے اندر گندا نالا ہے نا، گندا نالا یار، وہاں سے قرآن نکلتا ہے،
ہاں گندے نالے کے اندر لوگ قرآن پھینک جاتے ہیں، قرآن پاک کو وہاں ڈال جاتے ہیں جہاں پہ رب تبارک و تعالیٰ کے نام کی اتنی گستاخی ہو، اس کے کلام کی اتنی گستاخی ہو یار، تو وہاں پہ یہ نعت خان یہ پڑھیں کہ لگی نے موجہ ہوں لڑائی رکھی سونے ہیں۔ فرانس کا لانتی جو پھر بھونک رہا ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کی اس نے گستاخی کر دی ہے بغیرت کے بچے نے، اور یہ پڑھ رہے ہیں کہ لگی نے موجہ ہوں لڑائی رکھی سونے، کون سی موجیں لگی ہیں تیری؟ اور ادھر سے مردوں نے اتنی بغیرتی کی ہوئی ہے، 7 عورتیں بڑھ چکی ہیں جناب، عورتیں اب اپنی محفلیں لائیو چلا رہی ہیں فیس بک پر، عورتیں نعوذ باللہ من ذالک فینسی لباس پہن کر اور ایسی ایسی بے حیاؤں والے کپڑے پہن کر وہ جناب ممبر پہ بیٹھی جناب نعتیں پڑھ رہی ہیں۔ اگلے دن میں نے شاید آپ کو بتایا بھی تھا، ہو سکتا ہے یاد ہو کہ نہ ہو، کہ ایک عورت جو ہے وہ حج پہ گئی، عمرے پہ گئی، واپس آئی تو اس نے کلام پڑھا ہے، اس نے کہا جد گئی میں شہر مدینے، ایک حاجی لائے میں نے گھٹ کے سینے، میں کہا چلو حاجی صاحب کو خطا ہو گئی تھی تو ہی قابو رہتی، بتا تو نہ لوگوں کو، حاجی صاحب سے ہو گئی ہے خطا، چلو تو لوگوں کو نہ بتاؤ تم، ادھر سے آگے کہہ رہی ہے کہ ایک حاجی میں نے لایا گھٹ کے سینے، بتائیں کوئی ہے بات بتانے والی یار، بغیرتی کی حد نہیں ہو گئی۔ تو یہ لوگوں کے ذہن میں بٹھائی گئی ہے یہ بات کہ آپ کا پڑھا ہوا درود ہر حال میں قبول ہے، آپ کی محفل میلاد جو ہے وہ ہر حال میں قبول ہے، نہ بھائی نہ تو ہر محفل میلاد قبول ہے رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، نہ ہر بندے کا پڑھا ہوا درود قبول ہے۔ دیکھیں میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اب میرا اللہ تبارک و تعالیٰ طیب ہے اور پاک کو ہی قبول فرماتا ہے، پاک کو قبول فرماتا ہے۔ اب بتائیں جی وہ بندہ جو سارا سال بدماشیاں کرے، رشوت خوری کرے، ڈرامے بازی کرے، لوگوں کو لوٹے ٹھگے ہیں، وہ ایک دن میلاد پڑھا لے، میلاد کی محفل کروا لے تو مولوی وہاں بیٹھے کہتا جی یہ تو قبول ہی قبول ہے نا جی، کس نے تجھے یہ سند دیا ہے کہ لوگوں کو جناب ڈگریاں بانٹتا پھر ہیں؟ کس نے کہا ہے تمہیں کہ لوگوں کو یہ کہتا پھر ان کا دماغ خراب کرتا رہتا؟ کیا خیال ہے یہ ساری چوری ٹھگی کا پیسہ اور چوری کی بجلی چلا کے تم جناب لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہو کہ تمہاری محفل قبول ہی قبول ہے؟ اور کس نے لکھا یہ؟ اور دوسرا درود ہر حال میں قبول نہیں بھائی، یہ پکی بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا سلسلہ علی نقشبندیہ کے مؤسس حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ روزانہ کا 10 نہیں 20 نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں بار درود پڑھے رسول اللہ علیہ السلام کی ذات پر، اور ساتھ ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کے دشمنوں کے لیے دل میں جگہ بھی رکھے، فرمایا اس کا پڑھا ہوا سارا درود اس کے بوتھے پہ مار دیا جاتا ہے، اس کا سارا درود اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ اب بتائیں جو بندہ یار انگریز کے قانون سے متفق ہو وہ کہے میرا درود قبول ہے، جس بندے کی اپنی بیٹی جو ہے وہ انگریز کے تعلیم کے انگریز کی تہذیب کے حوالے کر دی گئی ہو، وہ بندہ کہے یہ درود قبول ہے، اور کیسے قبول ہے اس کا درود؟ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے لوگ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے، میں کہ وہ محدثین فرماتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جو قرآن کو پڑھے لیکن قرآن کی مانے نہ، قرآن کی نہ مانے قرآن لعنت بھیجتا ہے۔ تو بتائیں یا جو بندہ درود پڑھتا ہے اور ساتھ کافروں کی تہذیب کو اچھا بھی سمجھتا ہو، کافروں کی تعلیمی نظام کو بھی اچھا سمجھتا ہو، لاڈ مکالے کو اپنا ابا سمجھتا ہو، سر سور کو اپنا وڈیرا سمجھتا ہو، تو بتائیں وہ بندہ اس کا درود پڑھا ہوا کہاں جائے گا؟ جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر کے انگریزوں کے حوالے کر دے، انگریزی تہذیب کے فرنگی نظام کے حوالے کر دے، پھر کہے جی میرا پڑھا ہوا درود قبول ہے۔ پیارے محترم بھائیوں کبھی بھی قبول نہیں ہے اس کا درود، کبھی قبول نہیں ہے اس کا درود۔ جیسے جمعے والے دن حدیث شریف پڑھائی تھی، آپ کو سنائی تھی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، رسول اللہ علیہ السلام سچے رسول ہیں، اور آقا علیہ السلام نے آگے پتہ کیا فرمایا؟ میں یقیمون ویؤتون الزکوٰۃ، نماز بھی پڑھیں گے ساتھ زکوٰۃ بھی دیں گے، یعنی عبادات ساری بجا لائیں گے، مذہب پر شریعت پر ان کا سارا عمل ہوگا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گانے بجانوں کو پسند کرنے والے ہوں گے، گانے بجانے کو پسند کرنے والے ہوں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کو وہ سوئیں گے، صبح فرمایا رات کو یہی کام کرتے ہوئے لیٹیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صبح کو جب وہ اٹھیں گے تو فرمایا وہ بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، قرب قیامت یہ ہونا ہی ہونا ہے، یہ ہونا ہے، ہو کے رہے گا۔ بتائیں بھائی اب جو بندہ صرف گانے کو اس طرح کی چیزوں کو پسند کرے، آقا علیہ السلام کو فرمایا والکائنات، کنجریوں کو کہتے ہیں کائنات، میں کہ ان کو پسند کرے
تو وہ بندہ جو جناب بندر اور خنزیر بنا دیا جائے، تو جس ادارے کے اندر یہ کلاسیں ہوں، اس کی ڈانس کی کلاس ہو باقاعدہ، ہاں جی، لڑکیوں کو بیٹیوں کو یہ ڈانس سکھایا جائے، وہاں پہ یہ بھی یہی سکھائی جائے، تو بتائیں وہاں پہ جانا اور وہاں پہ اپنی بچیوں کو چھوڑ دینا، ان کے حوالے کر دینے والا بندہ کہے جی میرا درود پڑا ہوا قبول ہی قبول ہے، تو کیسے قبول ہے بھائی؟ ہمیں بھی تو سمجھاؤ۔ وہ کہتے ہیں جی اگر پھر ادھر نہ بھیجیں تو پھر اپنا کوئی نظام بھیجو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو کہا، وہ حکومت کی پولیس میں تھا، پولیس حکومت کی ہوتی ہے، حکومت کی پولیس میں شامل تھا، آپ نے فرمایا یار بات سن، یہ نوکری چھوڑ دے، تو ظالموں کا ساتھ دے رہا ہے، قیامت والے دن مارا جائے گا تم۔ عبداللہ بن مبارک کا دور تابعی ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبع تابعی ہیں، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اس وقت فرما رہے ہیں امام ابو حنیفہ کے دور میں، فرمایا کہ تم ظالموں کی حکومت کے پولیس والے بنے ہوئے ہو، چھوڑ دو تم اس کی نوکری، مارے جاؤ قیامت والے دن۔ اس نے کہا اگر میں چھوڑتا ہوں تو پھر روٹی کیسے کھاؤں گا؟ کہا کہ نوکری کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ کہا کہ اتنا، میں اس سے پہلے کیسے کھاتا تھا؟ آگے لاجواب بات کی، آپ نے فرمایا یار دیکھ، تو آج رب کی نافرمانی کر رہا ہے تو رب تجھے روٹی دے رہا ہے، تو رب کا فرما بردار بن جائے گا، رب بھوکا مار دے گا تجھے؟ آج ہمارے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، وہ جی دیکھیں اگر وہ چھوڑ دیں تو پھر آپ نے کون سا نظام دیا ہے؟ میں نے کہا ہم نے کون سا نظام دینا ہے؟ نظام تو امام الانبیاء علیہ السلام دے گئے ہیں، نظام تو آقا علیہ السلام دے گئے ہیں کہ بہنوں بیٹیوں کو، آقا علیہ السلام کو خود فرمان ہے میں کہ بچیوں کو تم چرخہ کاٹنا، اور آگے پتہ کیا فرمایا حضور نے؟ جہاں پہ چرخہ کاٹنے کا حکم ہے نا، بچیوں کو چرخہ کاٹنا سکھاؤ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس وقت چرخہ ہی سکھاؤ، چرخے کے متبادل جتنے بھی کام آ چکے ہیں گھروں میں بیٹھ کے، سلائی کڑھائی کا کام ہے، اور کام بہت سارے ہیں جو گھروں میں بیٹھ کے بیٹیاں بہنیں جو ہیں وہ کر سکتی ہیں، بڑے احسن انداز کے ساتھ پیسے بھی کما سکتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لڑکیوں کو، اور تم سورہ نور شریف پڑھاؤ، اور اعلیٰ ذرائع مولانا نے فتاوی رضیہ میں نقل کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آقا علیہ السلام کو غالباً آقا علیہ السلام کا فرمان لکھا ہے یا ویسے انہوں نے لکھا ہے کہ فرمایا کہ لڑکیوں کو سورہ یوسف نہ سکھاؤ، اس کا ترجمہ نہ سکھاؤ لڑکیوں کو۔ کیوں؟ میں کہ اس میں عورتوں کے مکر ہیں۔ کیا ہیں اس میں؟ عورتوں کے مکروں کا بیان ہے۔ وہ زلیخا کا واقعہ وہاں موجود ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگی ہو، سارا واقعہ، میں اگر یہ عورت پڑھے گی تو اس کے دل میں بھی وہی خیالات پیدا ہوں گے۔ بتائیں جی، جہاں پہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن کا ایک مقام پڑھنے سے عورتوں کو منع کیا جائے، لڑکیوں کو منع کیا جائے، تو وہاں پہ فلموں ڈراموں میں جس میں سارا کچھ سکھایا یہی جاتا ہو، ہاں جی، کالجوں میں یونیورسٹیوں میں سکھایا یہی جاتا ہو، تو وہاں پہ لڑکیوں کو، اپنی بیٹیوں کو ان کے حوالے کر دینا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بس ہم اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کے دل پر مہر لگا دینا، وہ ہمیشہ ہٹ دھرم رہے گا، وہ ضدی رہے گا، وہ انادی رہے گا، حق کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ ہمارے ذمے رب تبارک و تعالیٰ کا حکم صرف پہنچا دینا ہے بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔